اعلیٰ حضرت مجدد ملت مسیح مولانا شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ ارشاد فرماتے ہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے لہا ہو بھلا، جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ ارشاد فرماتے ہیں، پڑھ دوں میں بھی، میں میلاد پڑھ رہا ہوں، دیکھو میلاد تو میلاد خان کی طرح، چلے سنیے۔ لمیات نظیر و کفی نظر، لمیات نظیر و کفی نظر، مثل تو نشد پیدا جانا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابھی میں تشریحات کی زمین پہ آؤں گا۔ لمیات نظیر و کفی نظر، مثل تو نشد پیدا جانا، اور جگ راج کا تاج تورے سر سو، شاہ تجھ کو شہد و سرا جانا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ فاضل بریلوی زمین ادب کے دوسرے حصے پر، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان سے جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان سے جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان۔ زمین احترام کی تیسری منزل پر، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے، صدق و عدل و کرم و ہمت، صدق و عدل و کرم و ہمت، چار سو شورے ہیں ان چاروں کے، بہر تسلیم علی میدان میں، بہر تسلیم علی میدان میں، سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے۔ آخری شعر لیجئے زبین ادب پر، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بھالے میرے سرکاروں کے۔ اب باواز بلند درود پاک پڑھائیں۔ دیکھو پہلی فکر، ہمارے آقا سے افضل نہ کوئی پیدا ہوا ہے اور نہ کوئی پیدا ہوگا۔ آدم سے لے کر عیسیٰ ابن مریم تک، اور عیسیٰ ابن مریم سے آدم تک، اور رسول کریم سے لے کر مہدی تک، اور مہدی سے لے کر رسول کریم تک، سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ ایک تو یہ ہے کہ حضور سب سے افضل پیدا ہو، اعلیٰ پیدا ہو۔ جب یہ سمجھ لیجیے سبحان اللہ، آپ کی ذات کی وجہ سے ہی زمین آسمان، ستارے سورج، پانی دریا پہاڑ ندی نالے، سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ آپ کو سمجھانے والا صاحب جو چیز پیدا کیے گا، کل میں نے تقریر کی تھی وہ دوسرے انداز کی تھی، اجنہ پر اور تخلیق آدم پر تقریر کیا تھا، اور قوم جن پر جو حضرت آدم سے پہلے تھے، اور آج میں دوسرے حصے کی طرف جاتا ہوں۔ بات دماغ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ زور سے بولیے۔ اچھا، ہر شخصیت اپنے باپ دادا سے جانی جاتی ہے کہ نہیں؟ پہچانی جاتی ہے کہ نہیں؟ جیسے میں اپنے دادا سے جانا جاتا ہوں، ایسے ہی میرے دادا مجھ سے جانے جاتے ہیں۔
کبھی پوتے داداؤں سے پہچانے جاتے ہیں اور کبھی دادا پوتوں سے پہچانے جاتے ہیں. کبھی نانا کی عظمت کا پتہ نواسوں سے چلتا ہے اور کبھی نواسے نانا سے پہچانے جاتے ہیں. ہمارے آقا نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکت وہ ذات بابرکت ہے کہ وہ نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. آج کے 5000 سال پہلے، کتنا؟ 5000 ایئر. کتنا ہو گیا؟ 5000. 500 نہیں، زور سے بولیے. آج سے 5000 سال پہلے ہمارے آقا کے ایک دادا ہیں. تاریخ میں ان جیسا دادا ہی نہیں. جیسے حضور کے جیسا نہیں، ایسے حضور کے دادا کے جیسا دادا نہیں. آپ لوگ دادا رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے ہیں؟ حضور کے دادا کی جانتی کیا عظمت ہے؟ بولیے جلدی سے. کہہ نہیں جانتے. حضور کے دادا وہی ہیں جن کے دادا پر آپ درود و سلام نماز میں پڑھتے ہیں. زور سے بولو، جلدی سے بولو. آپ پڑھتے ہیں نماز میں نہیں کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. چلو انگوٹھا چومو لگاؤ جلدی سے. لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب، منہ میں کھل جاتا ہے شہد نایاب. آ کے ود میں ہمیں دل بیتاب. اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ہمارے پڑوسی گھوم لیا کرتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ حضور کے دادا جیسا اس تاریخ میں کسی کا دادا نہیں. بس حضور کے خاندان کو یہ شرف ہے کہ وہ چاہے جس کے دادا ہوں. اگر اس انداز سے بولوں، مسیح ابن مریم کے دادا، حضرت مریم کے دادا، جناب سلیمان کے دادا، جناب داؤد کے دادا، جناب یحییٰ کے دادا، جناب زکریا کے دادا، جناب یوسف کے دادا، جناب یعقوب کے دادا، جناب اسحاق کے ابا. زور سے بولو جلدی سے. تو حضور کے دادا جیسا دادا نہیں. 1,00,000 سے زیادہ نبی اور رسول جس کی نسل میں پیدا ہوئے، وہ آقا کریم کے دادا سیدنا ابو الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، یہ ہمارے آقا کے دادا ہیں. کیا ہیں؟ ہمارے آقا کے، زور سے بولیے. ہمارے آقا کے دادا نے تعمیر کعبہ کے بعد، کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر کرنے کے بعد، جب کعبۃ اللہ، بیٹھ جاؤ یار، کیا ختم کرنا مقصود ہے کیا؟ نہیں تو کوئی سے کھانا ہونا لائق رکھے ہو جسے فاتحہ لگوا نمبر. ہاں بتاؤ کئی منٹ کا میلاد ہے، اسی حساب سے بولیں گے. تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے دادا کعبہ شریف بنانے کے بعد، تعمیر کعبہ کی عمارت کو کمپلیٹ کرنے کے بعد، مکمل کرنے کے بعد، یہ تقریر آپ کو سمجھانے والی تقریر ہے، یہ جلسہ جلوس والی تقریر نہیں ہے. فکریں، خیالات، تصورات اور سلیس الفاظ جلسوں ہی کے ہیں. لیکن میلاد میں ابھی میلاد کی زمین پہ پہنچے نہیں ہیں. میلاد کی زمین کی طرف سفر کر رہے ہیں. ابھی میلاد شروع کرتے ہیں، اور جیسے میلاد شریف شروع کریں گے ختم کر دیں گے میلاد پاک پڑھ کر. ہمارے آقا کے دادا جب تعمیر کعبہ کے بعد مکہ سے جانے لگے اپنے بیٹے اسماعیل اور اپنی بیوی حضرت ہاجرہ کو چھوڑ کر، تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا. کہہ دو سبحان اللہ. آپ کہتے ہیں خلیل اللہ، اللہ کا خلیل، ابو الانبیاء، نبیوں کا بابا، نبیوں کا ابا، نبیوں رسولوں کا باپ، اللہ کا خلیل، ہمارا سردار ابراہیم، اس پر سلام و رحمت نازل ہو.
اللہ کی طرف سے دستے دعا یوں بلند کیا اور قرآن فرماتا ہے یوں بلند کر کے فرمایا ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اے میرے رب ان میں ایک رسول پیدا فرما، بھیج دے ان میں ایک رسول یتلو علیہم آیاتک، اور اس رسول کی خصوصیت کیا ہو؟ علم آئے اور تیری نشانیاں بیان کرے، یعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہیں سکھلائے کتاب اور حکمت، اور ان سکھانے والوں کو یزکیہم، اور انہیں پاک کر دے، صاف کر دے، انہیں تقوی کے راستے پر چلنے کا طریقہ بتائے۔ تو جو آئے اس کی خصوصیت کیا ہو؟ ایک رسول ہو، کام کیا ہو؟ نشانیوں کا بیان کرنا، طریقہ کیا ہو؟ کتابوں کا سکھلانا، حکمت کا بتلانا، عمل کی دنیا میں کیا ہو؟ پاک کر دے۔ وہ رسول مکہ میں آئے، زور سے بولیے، کتاب الہی قرآن لے کر آئے، تبیانا لکل شیء، ایک ایسا علم اپنے صحابہ کو دیا، ایک ایسی کتاب کے ذریعے دیا جس میں زمین کا علم، آسمان کا علم، سورج کا علم، چاند کا علم، نباتات کا علم، جمادات کا علم، سارے علوم اتنا سکھلایا کہ 1,24,000 کو سکھلایا۔ کہہ دو سبحان اللہ، زور سے بولیے۔ 1,24,000 میں 313 کو تو بہت زیادہ سکھلایا، اور 313 میں جو پہلی کلاس سے اٹینڈ کرنے والے ہیں السابقون الاولون، ان کی عظمت تو پوچھئے نہیں کہ ان کو کتنا سکھلایا۔ اور پھر السابقون الاولون میں 10 کا انتخاب کیا اور انہیں علم و عمل کا بادشاہ بنا دیا۔ حضرت رضا بریلوی جن 10 کے بارے میں فرماتے ہیں، وہ 10 جن کو جنت کا مژدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔ جنہیں سکھایا، عورتوں کی طرف مخاطب ہوئے تو بیٹی کو ایسا سکھلایا کہ سیدۃ النساء فی العالمین بنایا۔ بیویوں میں عائشہ صدیقہ جو ام المومنین ہے، یہاں پر زبان ادب روک لو، اہل اسلام کی مادران شفیق، بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام، بنت صدیق، آرام جانے نبی، حجلہ آرائے حفت پہ لاکھوں سلام، سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ اور صاحب 4، ان 10 میں 4 جن سے کرتے ہیں ہم پیار، دین سے جن سے دور ہو جائیں تو کریں گے اپنے اوپر اتیاچار، پہنچ جائیں گے یعنی ہو جائیں گے فلاں فی النار، بچنے کے لیے کرتے ہیں ان سے پیار یعنی کہ 4۔ زور سے بولیے۔ ابو بکر صدیق کو صداقت، عمر کو عدالت، عثمان کو سخاوت، علی کو شجاعت۔ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، اے میرے رب بھیج دے، مبعوث فرما، تشریف لائے، انہی میں آ ہی جائے، انہی میں پیدا ہو ایک رسول۔ عالم کی سمجھ رہے ہیں؟
خلیل اللہ نے جس کے لیے حق سے دعائیں کی، یہ شعر اسی پر ہے. خلیل اللہ نے جس کے لیے حق سے دعائیں کی، اور ذبیح اللہ نے وقت ذبح جس کی التجائیں کی، جو بن کر روشنی پھر دیدہ یعقوب میں آیا، جسے یوسف نے اپنے حسن کے نئے رنگ میں پایا، دل یحییٰ میں ارماں رہ گئے جس کی زیارت کے، لب عیسیٰ پہ آئے واز جس کی شان حکمت کے، مرادیں بھر کے دامن میں مناجات ظہور آئیں، امیدوں کی سحر پڑھتے ہوئے آیات نور آئیں. یاد کر لو عالمگیر. ندائی درچے کھول دو ایوان قدرت کے، نظارے خود کرے گی آج قدرت شان قدرت کے. ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے، کہ اتنے میں صدا آئی عبداللہ کے گھر سے. دیکھیں حضور کی پیدائش کا وقت قریب تھا. کیا ٹھیک ہے، وہ جبریل کی روایت نہیں پڑھیں گے، 3 جھنڈے لے کر آئے تھے. یہاں پر جھنڈوں سے بحث نہیں کریں گے. جبرائیل 70,000 فرشتوں کے ساتھ عبد المطلب کے حویلی کی طرف بڑھ رہے تھے، آسمان سے اتر رہے تھے. میکائیل 70,000 فرشتوں کے ساتھ، اسرافیل 70,000 فرشتوں کے ساتھ، اسرائیل 70,000 فرشتوں کے ساتھ، اور حضرت آمنہ خاتون جنت جو سیدۃ النساء ہیں، خاتون جنت، اپنے کمرے میں آرام فرما تھی. کہہ سبحان اللہ. اور کے قریب کا وقت تھا، جنت کی حوریں کھڑی تھی. کہہ دیے سبحان اللہ. زور سے. فرشتہ ڈائریکٹ اندر داخل ہوا. اس نے حضور کی اماں کو سلام کیا، کہا السلام علیکہ یا رحمت للعالمین، السلام علیکہ یا خاتم النبیین، السلام علیکہ یا سید المرسلین، بسم اللہ. کیا کہا؟ زور سے بولو بسم اللہ. اے عبداللہ کے بیٹے محمد. اور پھر تشریف لائیے. پھر اپنے بغل سے ایک گلاس نکالا اور گلاس پکڑایا، کہا پکڑیں آپ سیدہ. سیدہ آمنہ خاتون جنت نے اس گلاس کو پکڑا. آپ فرماتی ہیں وہ برف سے زیادہ ٹھنڈا تھا. اب آپ دیکھیے کمرے میں اندھیرا تھا، مگر اس اندھیرے میں عجیب و غریب اجالا تھا. کہہ دیے سبحان اللہ. میں ولادت پڑھ رہا ہوں ڈائریکٹ. عجیب و غریب اجالا تھا. فرمایا میں نے دیکھا وہ تو دودھ سے زیادہ سفید تھا، میں نے پکڑا برف سے زیادہ ٹھنڈا تھا. آواز آئی پی لے آپ. میں نے ایک گھونٹ پیا، وہ شہد سے زیادہ میٹھا تھا، اور جب میرے ناک کے قریب آیا تو اس میں کستوری سے زیادہ خوشبو تھی. پھر فرشتے نے کہا اور پیے آپ. میں نے پیا. آواز آئی اور پیے آپ. میں نے پیا. آواز آئی اور آپ پیے آپ. میں نے پیا. پھر فرماتی ہے خرجا منی نور. پھر مجھ سے نور نکلنے لگا. یہ نہیں کہا حضور کی ولادت ہوئی، نور روشنی نکلی. کیسی روشنی نکلی؟ حضور شکم مادر سے ظاہر ہونے والے تھے، ابھی ظاہر نہیں ہوئے تھے، مگر آپ کے ظاہر ہونے سے پہلے ایک روشنی نکل رہی تھی. فرما رہی ہے سیدہ آمنہ خاتون جنت خرجا منی نور. روشنی نکل رہی تھی، اور جیسے میں نے اس روشنی کو دیکھا تو اس روشنی کو دیکھنے سے میرے دیکھنے کی چھمتا بڑھ گئی، طاقت بڑھ گئی. تو میں نے کہا کتنی بڑھی؟
تو پہلی روایت آئی اتنا بڑھی کہ میں نے بند کمرے میں رہتے ہوئے سیریا دیکھ لیا. اب سیریا سے کیا رشتہ ہے خاندان قریش کا، یہ بحث الگ ہے. بھارت کیوں نہیں دیکھا فوراً؟ انڈونیشیا کیوں نہیں دیکھا؟ ملیشیا کیوں نہیں دیکھا؟ افغانستان کیوں نہیں دیکھا؟ امریکہ اور افریقہ کیوں نہیں دیکھا؟ برطانیہ کیوں نہیں دیکھا؟ فرانس کیوں نہیں دیکھا؟ اٹلی کیوں نہیں دیکھا؟ سیریا ہی کیوں دیکھا؟ یہ الگ بحث ہے. میں نے سر اٹھایا انہیں اس روشنی کو دیکھنے کے بعد تو میں نے پہلے سیریا دیکھا، اور ایک روایت میں ہے اس روشنی کے بعد میں نے سارا جہان دیکھا. جس کی مانے اس کی ولادت کے نور سے سارا جہان دیکھا ہو، اس نبی نے پیدا ہو کر کیا نہیں دیکھا. اعلیٰ حضرت مجدد ملت ماسیہ مولانا شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ ارشاد فرماتے ہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں درد. دیکھیے اگر اب میں پوری ولادت پڑھوں تو میں نے ڈائریکٹ اس لیے مختصر کر دیا، میلاد شریف پڑھا نہیں. ہمارے تاج محمد صاحب بڑی تیزی سے روٹی گوشت چاول مٹھائی پتہ نہیں کھیر اور کا لے کر آ گئے. اب آپ لوگوں کی توجہ میری تقریر کی طرف تھوڑی رہے گی، اس کھانے کی طرف ہوگی. تو بھائی قال اور حال کا معاملہ گزر گیا ہے، اب نظر کے سامنے خالی مال ہے اور پیٹ بھوکا ہے. یہ ظالم دوپہر سے سوکھا ہے اس لیے میں یہیں پر روک دیتا ہوں. جس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اندر ولادت باشہادت ہو رہی تھی، ٹھیک ہے، باہر کاشان عبد المطلب کے دروازے پر جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل، دیکھیں ایسے سلسلے تھے آسمان پہ، سیڑھیاں بنی ہوئی تھی. اس پر شعر پڑھ دیتے ہیں، نور کا سلسلہ فرش سے عرش تک، ماہ پاروں کے ذروں نے پائی چمک، سجدہ کرتا ہے جھک کر زمیں کو فلک، اپنا رتبہ بڑھائے یہ کہہ کر ملک، السلام یا نبی السلام. آئیے بارگاہ رسالت